देख रहे हैं गोरख धंधा अब्रार कुरैशी के साथ। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरख धंधा। अब्रार कुरैशी आपसे मुखातिब हूँ। आज के गोरख धंधा में मुस्लिम लीग नून के सदर, साबिक जनरल सेक्रेटरी भी रहे, स्पीकर भी रह चुके शाह गुलाम कादर साहब बरतानिया के सबसे बड़े टाउन शहर बर्मिंघम में मेरा साथ देंगे और इनसे आज़ाद कश्मीर असम्बली के अंदर जो वाक़या पेश आया, मियाँ साहब से ये मिले, अदब एतमाद के बारे में बात चल रही है, बाज़गाश्त सुनाई दे रही है, ये हालात क्यों बदलेंगे, क्यों अदम एतमाद करना चाहते हैं, हुकूमत क्या कर रही है, अपोजिशन की क्या इरादे हैं, तो शाह साहब से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे आना हुआ बरतानिया? बरतानिया आने का मकसद तो सबसे पहले मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो हमारे कायद हैं उनसे मुलाकात थी। कुछ इश्यूज़ थे आज़ाद कश्मीर के पॉलिटिक्स के हवाले से, वो उनसे डिस्कस करना था। और साथ ही सदर बनने के बाद चूँकि अभी तंजीम साजी जो है पूरी दुनिया में आज़ाद कश्मीर में हलकों की बुनियाद पे और बाज़ ज़िलों में भी हो चुकी है, तो अभी जो बरतानिया में कश्मीरी आबाद हैं इनकी तंजीम साजी यूरोप की ये सारी जो इस पर मशावरत के लिए आया। कैसी रही मियाँ साहब से मुलाकात? ये बहुत अच्छी, हमेशा शफ़क़त करते हैं, बड़ी अच्छी मीटिंग रही है, तमाम उमूर पे उनसे गुफ्तगू हुई है। सेहत अच्छी है उनकी? अभी पहले से बहुत बेहतर है। आपको मिल के पता चला कि चेहरे के तासुरात बता रहे हैं कि वो पाकिस्तान आ रहे हैं? मैंने पूछा नहीं है, लेकिन यकीनन जाएंगे। उनका दिल बहरहाल पाकिस्तान के अवाम के साथ धड़कता है, तो पाकिस्तान ज़रूर जाएंगे। मियाँ साहब की जहाँ पे सेहत का मालूम किया, वहीं पे हुकूमती और जमाती मामलात भी यकीनन आपने डिस्कस किए? जी किए। इजाज़त मांगी उनसे अदम एतमाद करने के लिए? नहीं, इजाज़त की ज़रूरत नहीं थी ना। हमें तो देखें, जो हमारी पार्लिमानी पार्टी का इजलास हमने बुलाया था मेरे यहाँ आने से पहले, आज़ाद कश्मीर में बदलती हुई जो सियासत है उस हवाले से हमने पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग में मुशावरत की। फिर जो लोग सीनियर लोग मौजूद थे उनके साथ अलग मुशावरत की। वो सारी जो सिफारिशात मुझे दी हैं हमारी पार्लिमानी पार्टी ने या दीगर कायदीन ने, वो सारी सिफारिशात मैंने मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को दे दी हैं और उनको बता दिया कि यही हमारे लोगों की ख्वाहिशात हैं, ये मुश्किलात हैं, ये सारी बातें हमने। आपने मियाँ साहब को बताया और मियाँ साहब ने आगे से कुछ सवालात पूछे आपसे? नहीं, सवालात तो आपको पता है कि उनको तो पूछना भी चाहिए और उनकी ये बड़ी अच्छी आदत है कि वो बहुत ज़्यादा सवालात पूछते हैं कि इसका क्या फ़ायदा है और क्या है। उन्होंने बड़े सख्त सवालात पूछे आपसे, आपने जवाबात दिए? जी, वो शफ़क़त करते हैं मेरे साथ, सख्त सवालात भी मीठे अंदाज में पूछते हैं और मैं भी धीमे अंदाज में जवाब देता हूँ। आपने धीमे अल्फाज में जब उन्होंने जो सवालात पूछे, मैं आपसे पूछ सकता हूँ? हाँ पूछें, आपको अगर पता है, क्योंकि मैं पहले में आधा घंटा तो मैं और वो हम दोनों ही थे, तो उसके बाद बाकी हमारे साथियों को आधा घंटा और हमें मिला। मियाँ नवाज शरीफ साहब ने पूछा कि शाह साहब मुझे बताएं कि क्यों अदम एतमाद करना चाहते हैं? ये तो सवाल उन्होंने नहीं किया, लेकिन अदम एतमाद के हवाले से बात ज़रूर हुई। तो मैंने उनसे कहा कि आज़ाद कश्मीर जो है एक हसास खित्ता है, आज़ाद कश्मीर तहरीक आज़ादी का बेस कैंप भी है, तो आज़ाद कश्मीर हुकूमत का बहुत बड़ा रोल है तहरीक आज़ादी में भी और पाकिस्तान के इस्तेहकाम के लिए भी, क्योंकि कश्मीरी पूरी दुनिया में आबाद हैं और आज़ाद पाकिस्तान में मुख्तलिफ जगहों पे आबाद हैं, तो आज़ाद कश्मीर में अब हुकूमत नाम की कोई चीज़ नहीं, कोई चीज़ नहीं है। मियाँ साहब ने पूछा कि शाह साहब कौन और किस पार्टी से वज़ीर आज़म होगा, तो क्या जवाब दिया? नहीं, ये वज़ीर आज़म का मामला जो है ये अभी तक कोई डिस्कस नहीं हुआ। जब उन्होंने ये राय मांगी कि पीटीआई से कैसे वज़रा और एमएलए को तोड़ के लाएंगे, कौन और कितने लोग साथ आएंगे? नहीं, यही बात हुई कि जो पीटीआई जो है, हमारे पास अपोजिशन में हम 20 लोग हैं, तो कम से कम हमें 10 चाहिए ताकि हुकूमत बना सकें। लेकिन 14 लोग बगावत कर रहे हैं पीटीआई से। जी अभी पता नहीं है 14 लोग बगावत, जब बगावत करेंगे तो फिर हम देख लेंगे। तो इसका मतलब कि अभी ऐसा कुछ है नहीं है कि अदम एतमाद? अभी देखें ना, अदम एतमाद के प्रोसेस है ना, एक कंसेंसस बिल्ड हो गया है आज़ाद कश्मीर में, अवाम के अंदर भी, मेम्बरान के अंदर भी, कि ये हुकूमत नहीं चल सकती। आपने जो सिफारिशात मियाँ साहब को पेश की उसमें ये शामिल है कि मियाँ साहब आप इजाज़त देंगे तो हम अदम एतमाद की तरफ बढ़ेंगे? देखिए ना, हमने तो जो पार्लिमानी पार्टी के सिफारिशात हैं वो मैं मीडिया से नहीं शेयर कर सकता, लेकिन हमने उनको सारी सिफारिशात जो हैं वो हमने दे दी हैं। और वो हमारा बुनियादी तौर पर एक बात मैंने आपसे कही कि आज़ाद कश्मीर में जो भी इस वक्त हुकूमत है वो हुकूमत नाअहल हुकूमत है, उसने कोई काम नहीं किया। जब वो कोई काम ही नहीं कर रही, जब लोगों के मसाइल हल नहीं हो रहे हैं, सेक्रेटेरिएट खाली है, दिन के वक्त भी खाली है,
تو رات کو چلنے والی حکومت دن کے مسائل حل نہیں کر سکتی. اس حکومت کو پھر جانا چاہیے. اس حکومت کو ضرور جانا چاہیے. نہیں جاتے تو اپوزیشن نالائق ثابت ہو. نہیں میں یہ تو نہیں کہوں گا. ابھی اسٹریٹجی ہے نا کہ کب جانا ہے, کیسے جانا ہے, یہ اسٹریٹجی تو ابھی ہم بنا رہے ہیں. آپ کے ہاتھ کی لکیر میں لکھا ہے وزیر اعظم بن جائیں گے آپ؟ یہ دیکھیں نا, میں نے کبھی اس کی فکر ہی نہیں کی کہ مجھے وزیر اعظم بننا ہے. 2006 میں تو فکر تھی, آپ سکندر صاحب کی جگہ بننا چاہتے تھے. نہیں میں نہیں بننا چاہتا, کوئی اور بنانا چاہتا تھا. وہ کوئی اور اتنا مہربان تھا؟ جی اتنا ہی مہربان تھا. ہم 3 لوگ تھے جن کو وہ بنانا چاہتے تھے, 3 میں سے ایک میں بھی تھا. تو سکندر ایاز صاحب کے مقابلے میں آپ کا بھی نام تھا. نہیں دیکھیں نا, سکندر ایاز صاحب جو تھے ہمارے لیڈر تھے, اور سردار قیوم صاحب اس وقت زندہ تھے, ان کی موجودگی میں ممکن نہیں تھا. لیکن راجہ سبیل صاحب اور میں, ہم دونوں کا نام اور ایک کسی ساتھی کا نام تھا کہ جی اگر وہ اجازت دیتے, کیونکہ ہم اس وقت بہت جونیئر تھے, تو وہ اگر مجاہد سردار قیوم صاحب, سردار سکندر صاحب ایگری کرتے تو ہم میں سے کسی ایک کو بنایا جاتا. چونکہ انہوں نے فیصلہ کیا کہ انہوں نے ایک نے صدر بننا ہے, ایک نے وزیر اعظم بننا ہے, یا پھر سردار قیوم صاحب صدر نہیں بنے, تو وہ پارٹی کے اندر یہ ڈیسیجنز ہوتی رہتی ہیں. وہ تو کوئی عدم اعتماد شاہ صاحب ہو بھی جائے تو نون لیگ سے وزیر اعظم نہیں ہو سکتا. ابھی تو بظاہر حالات ایسے ہی لگ رہے ہیں. پیپلز پارٹی کی 13 سیٹیں, آپ کی 6 سیٹیں. پیپلز پارٹی کی 12 سیٹیں, ہماری 7 سیٹیں. اوکے. اور باقی لوگ مل بھی جائیں تو وزیر اعظم جو ہوگا وہ پیپلز پارٹی سے ہوگا. کوئی ضروری نہیں ہے کہ پیپلز پارٹی سے ہو, کیونکہ وہ پی ٹی آئی سے بھی ہو سکتا ہے. یہی میں کہہ رہا ہوں نا کہ ابھی تو ابتدائی عشق ہے. دیکھیے آگے آگے ہوتا ہے کیا. اتنی بڑی مخالف سیاسی پارٹیاں, آگ پانی جیسا حال, پیپلز پارٹی اور نون لیگ, آزاد کشمیر میں تو پی ڈی ایم بھی نہیں ہے, تو کیسے طے کر پائیں گے یہ سارا مرحلہ؟ دیکھیں نا, ریاست سب سے بڑی چیز ہے. ریاست قائم ہے تو ہمارے سیاسی اختلافات بھی چلتے رہیں گے. ابھی پاکستان میں آپ نے نہیں دیکھا, انہوں نے سیاست چھوڑ دی, ریاست کے لیے حکومت میں شہباز شریف. آزاد کشمیر میں بھی ریاست بچانے کی ضرورت. آزاد کشمیر کی ریاست کو بھی بچانا ہے. جن کے ہاتھ میں چلا ہوا ہے وہ تو اس قابل ہی نہیں ہے کہ آزاد کشمیر کے معاملات کو دیکھ سکیں. لیکن ہم بھی تو ریاست نہیں ہیں. ہم تو آپ نے ہمارا ایک جو ہے ایک پورا ڈھانچہ ہے ریاست کا ڈھانچہ موجود. تنویر الیاس صاحب جب وزیر اعظم بنے تو کیسا لگا آپ کو؟ نہیں دیکھیں نا, یہ تو فیصلہ تنویر الیاس صاحب بنتے, نیازی صاحب بنتے, کوئی اور, یہ تو عمران خان کا فیصلہ تھا. ٹھیک. تو ہم نے اس میں دیکھیں نا, جب انہوں نے قیوم نیازی صاحب کو بنایا, ہم سمجھے کہ چلو ایک پرانا سیاسی کارکن ہے, سیاسی ساتھی ہیں, ان کو بنایا. ان کا جو 8-9 مہینے کا دور تھا وہ اپوزیشن سے بھی انٹریکٹ کرتے تھے, باقی چیزیں بھی ساتھ ساتھ چلتی رہیں. لیکن انہوں نے خود ہی پھر پی ٹی آئی کا کمال یہ ہے کہ انہوں نے اپنے وزیر اعظم کو کہا کہ یہ نااہل بھی ہے, یہ بددیانت بھی ہے, یہ تاریخ رقم کر دی, اور اس کے بعد جناب اس کے خلاف ووٹ بھی ڈالا. اور جب اس کو عدم اعتماد پیش ہوئی تو انہوں نے استعفیٰ دے دیا. لیکن کمال نیازی صاحب کا بھی ہے کہ انہوں نے بعد میں جنہوں نے الزام لگایا تھا انہی کے ساتھ چلے, انہی کے ساتھ بیٹھ گئے اور ان کو ووٹ دیا. تنویر الیاس, یہ الزام ہے یا حقیقت ہے کہ تنویر الیاس پیسے کے بل بوتے کے اوپر وزیر اعظم بنے؟ یہ تو ہم بھی سنتے ہیں, جیسے آپ نے سنا. آپ کہتے ہیں یا سنتے ہیں؟ میں نے سنا, میں کہتا نہیں ہوں. انہوں نے لوگوں کو خرید کے وزیر اعظم نہیں بنے. نہیں, میں تو یہ کہہ نہیں سکتا کہ انہوں نے کس کو خریدا, لیکن ان کی کوالیفیکیشن کیا ہے, وہ کس طرح, میں نے دیکھا نا, ایک آدمی کا پڑھنا آتا ہے ان کو. ایک آدمی جو ہے جس نے ساری زندگی سیاست میں کوئی رول نہیں رہا, وہ اچانک وزیر اعظم اسمبلی میں آتا ہے, اس کے بعد وزیر اعظم بنتا ہے. آخر اس کے پیچھے تو کوئی راز تو ہے. راز تو پیسے کا ہے. ہاں یہی میں کہہ رہا ہوں نا, لیکن میرے پاس کوئی ثبوت تو نہیں ہے کہ میں کہوں کہ اس نے کس کو اپنے پیسے. اگر ایسا کہنا چاہیں تو پھر تو آپ کو بھی لوگ کہتے تھے 1400 ووٹ لینے والا وزیر اعظم کا خواب بننے کا خواب. پھر سب سے زیادہ ووٹ لینے والا تو میں ہی بنا نا پھر آزاد کشمیر میں اسمبلی میں. پھر 41,000 ووٹ تو پھر میں نے ہی لیے نا. ٹھیک. فاروق حیدر صاحب اور آپ, نئی جماعت کی تنظیم نو جب ہوئی تو آپ ایک پیج پہ ہیں؟ جی بالکل ایک پیج پہ ہیں. وہ آپ نے پچھلے دن ان کی سٹیٹمنٹ نہیں پڑھی, انہوں نے کہا کہ شاہ غلام قادر میرا صدر ہے اور نواز شریف میرا قائد ہے. میں نے اس سے پچھلی سٹیٹمنٹ بھی پڑھی تھی, اس لیے سوال پوچھا. جو لاسٹ ہے اس پہ غور کرنا چاہیے. تو عدم اعتماد ہوگی تو فاروق حیدر بھی بطور جماعتی صدر آپ کی بات مانیں گے؟ کیوں نہیں مانیں گے آپ. لیکن یہاں دیکھیں نا, اتھارٹی جو ہے ہماری پارٹی کی, وہ تو ہماری قائد میاں محمد نواز شریف صاحب کے پاس ہے.
मैं भी नवाज शरीफ साहब का कारकुन हूँ, फारूक हैदर साहब भी उनके कारकुन हैं। लेकिन आप किसी और को वज़ीर आज़म बनाना चाहते हैं और वो किसी और की सपोर्ट कर रहे हैं। मेरा नहीं ख्याल ऐसी कोई, वो लतीफ़ अकबर साहब की साइड पे हैं और आप किसी और की पीपल्स पार्टी के अंदर से support कर रहे हैं। मैंने आपसे कहा कि जो भी फैसला करेंगे फारूक हैदर साहब, मैं और पार्लिमानी पार्टी मुत्तफिक होकर करेंगे, मुश्तरका तौर पर करेंगे। फारूक हैदर साहब के दोनों तरफ अच्छे मरासिम है, प्रिंसिपल सेक्रेटरी उनके कहने के ऊपर तनवीर इलियास साहब ने लगाया। अब ये तो तनवीर इलियास को पता होगा और उनको पता होगा, मेरे इल्म में नहीं है। आपको आज़ाद कश्मीर के कारकुनों ने बतौर जमाती सदर कबूल कर लिया? जी, आपको कोई शक है? बरतानिया में भी, बरतानिया में भी बिल्कुल। जो लोग ऐसा सोचते और ऐसा कहते हैं और इल्ज़ाम देते हैं कि नून लीग के अंदर से मुराद है एक राजपूत कबीला जिसके सरबराह फारूक हैदर हैं, ये मिथ थी। देखिए ना, राजपूत कबीले हमेशा, जब हम मुस्लिम कॉन्फ्रेंस में होते थे उस वक्त भी राजपूत कबीला मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का हिस्सा थी। बाद में जब हमने मुस्लिम लीग बनाई तो उसमें भी वो हिस्सा है, उनका एक बड़ा रोल है हमारे आज़ाद कश्मीर की सियासत में। तो वो जमात के साथ हैं, नवाज शरीफ के साथ हैं, वो मेरे साथ हैं, फारूक हैदर के साथ हैं, सबके साथ, पार्टी पॉलिसी और पार्टी के साथ है, पार्टी पॉलिसी और नजरिए के साथ। शाह साहब कितना अरसा सदर रहेंगे? जितना अरसा नवाज शरीफ साहब रखेंगे, अपनी कारकर्दगी दिखाएंगे हम। अगर हम करने की कारकर्दगी दिखाएं, जमात को मुनज़्ज़म करने में, जमात को आगे ले जाने में हम कामयाब हुए तो हम सदर रहेंगे। अगर नाकामी हुई, हम नहीं कर सके, तो हम खुद अपने घर चले जाएंगे। ये तो कोई इतनी बात है, चिमटे रहने वाली बात तो नहीं है। ठीक है, ये विरासत तो नहीं है मेरी, ये तो जमात है नवाज शरीफ साहब की। वो जब तक रखेंगे और कारकुन जब तक एग्री करेंगे कि जमात की बेहतरी हो रही है, उस वक्त तक मैं सदर। फारूक हैदर साहब 11 साल सदर रहे, मुशर्रफ साहब का रिकॉर्ड उन्होंने तोड़ दिया। अगर वो बेहतर कारकर्दगी 7 के बजाय 14 सीटें होती तो शायद वो 22 साल भी रहती। देखिए ना, इसमें फारूक हैदर साहब 11 साल अगर सदर रहे, मैं 11 साल तो जनरल सेक्रेटरी भी रहा ना, तो दोनों बराबर के हिस्सेदार। कारकर्दगी से मुराद क्या है यहाँ पे? ये तो आप बताएंगे ना कि कारकर्दगी से क्या मुराद है। आप सवाल को वाज़ेह करेंगे तो मैं उसका जवाब दूंगा ना। नून लीग जब बना रहे थे आप लोग तो काफ़ी हीले बहाने चीज़ें हो रही थी कि लंबी स्ट्रगल के बाद आपको नून लीग बनाने में कामयाबी हासिल हुई। क्या ये बात दुरुस्त है कि उस वक्त आप लोगों ने ये कह के उनको कन्विंस किया कि अगर नून लीग नहीं बनाएंगे तो हम भी कहीं कौम परस्त ना बन जाएं या हम उनके साथ शामिल हो जाएं? नहीं, ऐसी बात नहीं थी, ऐसी बात नहीं थी। कौम परस्त, देखना, हमसे बड़ा कौम परस्त कौन है? आप कौम परस्त हैं? जी बिल्कुल है, हम कश्मीरी दिल से हैं। तो बिल्कुल दिल से है, हमारा अपना नजरिया है ना। कौम परस्त कौम कौन सी है? कौम है पाकिस्तानी कौम, हम पाकिस्तानी कौम का हिस्सा हैं। हमारी जद्दोजहद जो है कश्मीरियों की, वो जद्दोजहद तो बड़ी सिंपल सादी सी है, उसमें तो कन्फ्यूजन है ही नहीं। वो तो सिंपल बात है। अगर महाराजा के एक्सेशन को लोग मान लेते, महाराजा के एक्सेशन को कश्मीर के मुसलमानों ने नहीं माना, तभी जद्दोजहद शुरू की और उसके बाद आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान आज़ाद हो गया, मकबूजा कश्मीर का हिस्सा रह गया। तो मकबूजा कश्मीर में आज जो लोग जाने दे रहे हैं, आज जो जेलों में 15,000 नौजवान, बुजुर्ग, ख़वातीन और मर्द हिंदुस्तान के मुख्तलिफ जेलों में हैं, उनका जुर्म क्या है? उनका जुर्म सिर्फ ये है कि वो पाकिस्तान से शामिल होना चाहते हैं। कश्मीरी कौम परस्त हैं या पाकिस्तानी कौम परस्त हैं? कश्मीरी और पाकिस्तानी कौम परस्ती में फ़र्क क्या है? कोई नजरिए में फ़र्क नहीं है। क्या फ़र्क? मैं तो नहीं समझता हूँ कि कोई फ़र्क है। मैं ये कह रहा हूँ कि आबाद अजदाद से हम लोग पाकिस्तान के साथ शामिल होना चाहिए। इस जद्दोजहद में मेरे ख़ानदान के 6 लोग मकबूजा कश्मीर में नौजवान शहीद हुए। आप खुद महाजर हैं? जी, मैं कैसे कहूँगा जी? मेरे वालिद ने क्यों हिजरत की थी, इसी तरह लाखों लोगों ने हिजरत की हुई है। आप कैसे कौम परस्त हैं जो कहते हैं कश्मीर बनेगा पाकिस्तान? क्यों नहीं कहते कश्मीर बनेगा खुद मुख्तार? जी, मेरा नजरिया है ना। मैं क्यों कहूँगा कश्मीर बनेगा खुद मुख्तार? ये जो लोग कहते हैं कश्मीर बनेगा खुद मुख्तार, मैं समझता हूँ वो भी कश्मीर और पाकिस्तान की मोहब्बत में कहते हैं। वो तो ये थोड़ी कहते हैं कि जनाब कश्मीर बनेगा हिंदुस्तान। वो हिंदुस्तान क्यों नहीं कहते? इन दोनों में से ठीक कौन है? नहीं, हिंदुस्तान अगर कहें तो मुझे इख्तलाफ होगा। वो सोचते हैं कि जी कश्मीर का मसले का हल जो है खुद मुख्तार कश्मीर में है, तो उनको सोचने दें, हमें क्या है। आप जैसे कश्मीरी और आप जैसे सियासतदान के साथ कश्मीर के ऊपर बात करना अच्छा भी लगे, लेकिन ये एक इतना बड़ा गोरख धंधा है कि इसके लिए घंटे चाहिए। हम करंट अफेयर के ऊपर आ जाते हैं। आज़ाद कश्मीर की असेंबली में लड़ाई हुई, फसाद हुआ, नई बात नहीं है, ये बेहूदगी हमने पहले भी देखी। आप स्पीकर होते तो क्या रोल अदा करते? देखना, पहली बात तो ये है कि स्पीकर साहब ने जो रोल अदा किया, उन्होंने जो प्रिविलेज मोशन था इस्तेहकाक
लतीफ़ अकबर साहब का, उसको उन्होंने एक्सेप्ट किया, क्योंकि स्पीकर के पास इख्तियार है कि उसको एक्सेप्ट करे या नहीं। जूते मारने वाले की बात क्यों? हाँ, ये बात है। तो उन्होंने एक्सेप्ट किया, तो वज़ीर कानून ने उस पर एतराज़ किया। क्या वज़ीर कानून एतराज़ कर सकते हैं? जी, देखें ना, वो तो जब प्रिविलेज मोशन असेंबली में पेश होता है, उसके बाद वज़ीर कानून उस पर अपनी राय देता है कि इसको तस्लीम करना चाहिए या नहीं चाहिए। ठीक। जब ये मरहला हो रहा था, तो जब उसने एतराज़ किया था, चौधरी लतीफ़ अकबर साहब कायदे के खिलाफ ने, उन्होंने कहा कि नहीं, वो गलत कह रहे हैं, इस तरह ये प्रिविलेज मोशन जो है ये अंडर रूल्स ठीक है। तो वज़ीर कानून बार बार मुदाखलत कर रहे थे, जो कि गलत, जो रवायात में नहीं ना। आप एक बात मुकम्मल होगी तो फारूक अहमद साहब ने उनको कहा कि भाई आप वज़ीर कानून है, आपको अगर समझ नहीं आई है तो आप बैठ जाएं। बेटा आप बैठ जाएं, बड़े एहतराम से उन्होंने कहा। लेकिन शाह साहब, आप खुद स्पीकर है, जो स्पीकर होता है मैं इस पे आता हूँ, वो गैर जानिबदार होता है या हुकूमत का साथी होता है? नहीं, असेंबली जब चला रहा था तो गैर जानिबदार था। लेकिन आज़ाद कश्मीर की तारीख के पहले स्पीकर देखे जो गैर जानिबदार हैं, अनवारुल हक जी। मुझसे बड़ा गैर जानिबदार कौन था? मैं इनको इसलिए गैर जानिबदार कहता हूँ कि इनकी बनती नहीं है अपने वज़ीर आज़म के साथ, इसलिए अपोजिशन का साथ देते हैं। नहीं, अपोजिशन का साथ उन्होंने कहाँ दिया? लतीफ़ अकबर साहब को मोशन पास करने दिया। नहीं, वो तो अगर वो ना चाहते तब भी उनको देना था। अच्छा, फिर भी ऐसे रूल्स में मौजूद है ना, उन्होंने कोई मेहरबानी नहीं की। हाँ, अगर मैं उनकी जगह स्पीकर होता तो जो उसने फारूक अहमद साहब की तरफ फ़ोन फेंका, जो उनके सीने पे जाके लगा, हंगामा आराई हुई, तो मैं अगर स्पीकर होता तो मैं वज़ीर कानून को रवां इजलास के लिए शिरकत से महरूम कर देता। उसकी रुकनियत 1 हफ्ते के लिए, 1 महीने के लिए मैं मुअत्तल कर देता, जो मेरे पास। फारूक हैदर साहब को वज़ीर कानून फ़हीम रब्बानी ने फ़ोन मारा, सीना पे ज़ख्म डाल दिया, अगर आप होते तो उनकी रुकनियत ख़त्म कर देते। मैं रुकनी ख़त्म करने का मकसद नहीं कि मैं डिसक्वालीफाई नहीं कर सकता, स्पीकर के इख्तियार नहीं, लेकिन मैं उनको इजलास में शिरकत से एक सर्टन दिनों के लिए रोक देते कि वो शरीक नहीं हो सकते, इसलिए कि उन्होंने पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के अंदर जो डेकोरम ऑफ द हाउस है वो उन्होंने खराब किया। फिर उन्होंने वीडियो बना के माफ़ी मांगी, आप स्पीकर होते तो माफ़ कर देते। नहीं, तो वो तो जब मैं सज़ा देता तो माफ़ करता था, तो सज़ा ही उनको नहीं मिली तो क्या हुआ? ठीक। फारूक हैदर साहब ने कहा ये इक़दाम कत्ल था, सीने पे फ़ोन मारना। देखें ना, ये अगर उनके सर पे लग जाता, खुदा ना खास्ता आँख पे लग जाता, फिर क्या होता? तो इसमें अली अमीन गंडापुर का क्या कसूर है? उन्होंने उनके ऊपर भी सुना FIR करवाई। ये मेरे पास उसका इल्म नहीं है। अगर इल्म होता तो बात ठीक थी। तो फिर तो मेरे इल्म में नहीं है, लेकिन जो आदमी वहाँ मौजूद नहीं था तो उसके बारे में मैं कुछ कह नहीं सकता। नाज़रीन, हम यहाँ पे छोटी सी ब्रेक लेंगे। मुस्लिम लीग नून के सदर शाह गुलाम कादर हमारा मजीद साथ देंगे और ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। J7 ग्लोबल इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट से 2 किलोमीटर, मोटरवे M1 और M2 से 500 मीटर के फासले पर, जबकि 0 पॉइंट इस्लामाबाद से 15 मिनट की मुसाफत पर पहला कसीर मंजिला होटल, जहां आपको मिले मुनाफा बख्श सरमायाकारी का बेहतरीन मौका। सिर्फ 25% डाउन पेमेंट और 14 आसान अक़सात पर फुली फर्निश्ड 5 स्टार होटल के मालिक बने। सरमायाकारी और मज़ीद मालूमात हासिल करने के लिए राब्ता करें। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं गोरखधंधा। शाह साहब, मलका बरतानिया दुनिया से चली गई, आप भी इस मुल्क में हैं और मैं यहाँ का अब्बासी होकर रह गया। मलका बरतानिया की आखिरी रसूमात के अंदर किसी आज़ाद कश्मीर के हुकूमती नुमाइंदे को मलका के शाही ख़ानदान ने बुलाया कि आओ इसमें शरीक हो जाओ? मेरे ख्याल में वो इंडिपेंडेंट जो रियासतें होती हैं उनको बुलाते हैं। हम रियासत नहीं है इंडिपेंडेंट। हम तो नहीं है, हम तो एक सेमी ऑटोनोमस रीजन है अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक। तो इसलिए अगर कोई शख्स ऐसे कहे कि मैं मलका बरतानिया के दावत नामे के ऊपर शाही ख़ानदान की तरफ से उनकी आखिरी रसूमात में आया था, तो वो तो इंडिविजुअल के हैसियत से आया होगा ना, रियासत की नुमाइंदगी या आज़ाद कश्मीर की नुमाइंदगी करने तो नहीं आया होगा। इंडिविजुअल है, आप यहाँ रहते हैं, मैं भी इंडिविजुअल हूँ, मुझे अगर कोई दावत देगा कि यहाँ आ जाए तो मैं आ जाता। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस में थे तो जनरल सेक्रेटरी थे, मुस्लिम लीग नून में आए तो तब भी जनरल सेक्रेटरी बने, ज़्यादा तजर्बा हो गया आपको बतौर जनरल सेक्रेटरी, अब आप सदर बन गए। लेकिन एक तीसरी जमात ने भी आपको कहा कि हम भी आपको जनरल सेक्रेटरी बनाते हैं, क्यों कबूल ना किया? कौन सी जमात ने कहा? PTI ने कहा था आए हमारे साथ। नहीं, PTI ने ये नहीं कहा था, PTI ने और बात है, जनरल सेक्रेटरी की बात ही नहीं की, तो वो तो बहुत लंबी बात है। वो PTI ने आपको दावत दी कि मुस्लिम लीग इलेक्शन से पहले तो बड़ी दावतें थी, ऑफरें बड़ी थी,
لیکن ہم میرے لیے تو یہ سب سے بڑا اعزاز ہے جو کوئی مجھ سے چھین نہیں سکتا کہ میں اپنے قائد میاں نواز شریف صاحب کے کسی میٹنگ میں بھی جاؤں تو میاں محمد نواز شریف صاحب مجھے دیکھ کر شفقت کے ساتھ وہ کھڑے ہو کر مجھے اپنے پاس بلاتے ہیں. یہ محبت مجھے کسی اور سے کہاں مل سکتی؟ جو محبت نواز شریف نے آپ کو دی وہ کسی نے نہیں دی. نہیں دی. دونوں کشمیری ہیں اس لیے ملی. نہیں, کشمیری ہونے کے بنا ہم نے مجاہد اول سے بہت کچھ سیکھا. انہوں نے بھی بڑی شفقت دی. میں تو جب پاکستان کی سیاست کے حوالے سیاستدان سادات سکندر صاحب سے ہم نے بہت کچھ سیکھا اور انہوں نے بھی بڑی شفقت دی. لیکن جب آپ پاکستانی سیاست میں اگر مجھے کہیں گے تو نواز شریف سے بڑا آدمی تو میں نے نہیں دیکھا. نہیں دیکھا. کس نے دعوت دی تھی پی ٹی آئی میں آج؟ بہت سارے لوگ آتے رہے یا بہت ساروں میں سے ایک بڑے کا نام بتا. نہیں کسی کے نام. آزاد کشمیر سے تھے. میں نے کہا نا وہ بہت سارے عربے ہوتے ہیں. ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے نا, اس لیے کہ جس گاؤں جانا نہیں اس کا نام کیا لینا. لیکن ماجد خان نے کیوں راستہ روکا آپ کا؟ کس نے؟ ماجد خان صاحب نے. ماجد سنا وہ رکاوٹ بنے, آپ کو نہیں آنے دیا گیا پی ٹی آئی میں؟ یہ میرا کیا تعلق ہے جی. ماجد خان جو ہے نا وہ اس کی جو والدہ تھی وہ ہماری بہنوں کی طرح تھی. تو ماجد خان کے ساتھ تو میرا ذاتی ایک تعلق ہے, لیکن ماجد خان کا اور میری سیاست بہت مختلف ہے. بالکل میں انڈرسٹینڈ کرتا ہوں. آج مسلم لیگ نون کے صدر ہیں اور 2025 میں بھی صدر ہوں گے. امید تو یہی ہے. 4 سال کے بعد اگر الیکشنز ہو گئے, پارٹی کی تبدیلی آئی, تو کیا یہ درست ہے کہ مشتاق مناز صدر ہیں, طارق فاروق سینئر نائب صدر ہیں اور افتخار کلانی جنرل سیکرٹری ہوں گے؟ یہ تو وہ کیا کہتے ہیں, جب تک کون جیتا ہے تیرے زلف کے سائے میں. یہ کیا بات ہے. آزاد خطے کا وزیر اعظم بننے کے لیے پارٹی کا صدر ہونا کتنا ضروری ہے؟ روایتاً تو ایسا ہی ہے. یہ روایت ہے یا کوئی آئینی چیز ہے؟ یا آئینی چیز نہیں ہوتی, پولیٹیکل ڈیکورم ہے. یہ لطیف اکبر صاحب کا نام آ جائے تو سپورٹ کریں گے؟ میں تو دیکھیں نا, جب نام وہ دیں گے تو پھر ہم فیصلہ کریں گے کہ ہم نے کیا کرنا ہے. ابھی تک وہ فیصلہ خود نہیں کر پا رہے. جب وہ خود فیصلہ کر لیں گے تو ہم بھی اپنا فیصلہ کر لیں گے. کیا فاروق حیدر صاحب نے پارٹی کو نقصان پہنچایا جس کی وجہ سے مس مینجمنٹ ہوئی اور الیکشن میں صرف 7 سیٹیں آئیں؟ نہیں دیکھیں نا, فاروق حیدر صاحب کے ساتھ ہم نے بہت کام کیا ہے, بلکہ پارٹی انہوں نے اور میں نے دونوں مل کے بنائی ہے. ہم انسان ہیں, ہم سے کوئی غلطیاں بھی ہوئی ہوں گی, لیکن ہم نے انٹینشنلی کوئی غلطی نہیں کی. کوئی غلطی نہیں کی. اس لیے میں کہوں گا کہ نہیں, اس طرح انسان ہے, کوئی غلطی ہو جاتی ہے. تو یہ تو سیاست ہے نا, سب کو راضی نہیں رکھا جا سکتا. سارے خوش نہیں رہ سکتے. نہیں, خوش نہیں رہ سکتے. آپ کا جب دور تھا تو آپ پہ بھی الزام لگے کہ کرپشن ہوتی رہی, کروڑوں نہیں اربوں روپے کی پیسے لے کے تقرریاں ہوتی رہیں. یہ جو الزامات ہوتے ہیں, حکومت میں جب آپ رہتے ہیں پھر اپوزیشن میں آتے ہیں تو نئی حکومت پہ آپ لوگ خود لگا رہے ہوتے ہیں کرپشن ہو رہی ہے, کام نہیں ہو رہے. کیسے جسٹیفائی کیا جائے ان چیزوں کو؟ میرا خیال ہے کہ آزاد کشمیر میں دیکھیں نا, سب سے بڑی ملازمت کا سورس ہوتا تھا ٹیچروں کا. آزاد کشمیر کی جو ملازمین ہیں اس میں سے 45 سے 50 ہزار جو ہے وہ ٹیچر ہیں. ایسا ہی ہے. ہم نے وہ جو پہلے والا طریقہ تھا وہ تو بدل دیا اور ہم نے NTS کر دیا. ٹھیک. اور NTS جو ہے شفاف ترین طریقہ جو اویلیبل ہے اس مرحلے. ایک NTS کو چھوڑ کے کوئی ایسی چیز جس میں بتاتا ہوں اس پہ. اس کے بعد ہم نے پبلک سروس کمیشن کو, امپارشل پبلک سروس کمیشن ہے. کتنے لڑکے جو نوجوان پڑھے لکھے پبلک سروس کمیشن کے ذریعے نوکریاں ان کو ملی. وہ کوئی آج اسسٹنٹ کمشنر ہے. میرے حلقے کا ایک ایسے گاؤں کا جوان جو ہے وہ آج پہلے اسسٹنٹ کمشنر رہا, جس گاؤں میں آج تک بجلی نہیں پہنچا سکا. آج بھی آپ کے حلقے کے اندر گاؤں میں بجلی نہیں ہے؟ نہیں ہے. کون ذمہ دار ہے؟ یہ ذمہ دار تو ہمارے ریسورسز اور حکومت ہیں. حکومت سے مراد آپ ہیں؟ نہیں, میں تو اس وقت نہیں ہوں, لیکن جہاں پہ جس جگہ میں نے شروع کیا تھا اس کی نسبت جو وہاں پہ چونکہ پاور ہاؤس کوئی نہیں ہے, وہاں پہ پروجیکٹ کوئی نہیں ہے. وہ پروجیکٹ ہم نے اپنے منظور کیا, انہوں نے آ کے ڈراپ کر دیا. اگر وہ پروجیکٹ ہو جاتا اگلے 2 سال کے بعد پورا نیلم جو ہے. شاہ صاحب کیا میں اس بات کو تسلیم کر سکتا ہوں یا کر لوں کہ آج کے دور میں بھی لوگ پتھر کے زمانے میں رہتے ہیں؟ نہیں, پتھر کے زمانے میں نہیں رہتے. نہیں, بجلی نہیں ہے ان کے پاس. نہیں, دیکھیں تھوڑا سا اس کو تھوڑا سا اور ایزی الفاظ میں لے آتے ہیں. جی ٹھیک. ایزی. ہم نے اپنے دور میں جاگنا فیز 2 کیا. جاگنا فیز 2 کیا. نیلم اپر کے حلقے کی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں. ہم نے سرگن پاور ہاؤس کیا, جہاں ہم نے کیل میں مارگلہ میں پاور ہاؤس کیا.
یہ ابھی ہمارا ایک گاؤں ہے جس کو پھلاوائی کہتے ہیں، میں گیا ہوں وہاں پہ، اچھا نالا ہے، وہ بہت بڑا نالا ہے، ہم نے اس کا پروجیکٹ بنایا تاکہ اس علاقے میں جو ہے وہ بجلی کا مسئلہ، ابھی تو ہم چھوٹے چھوٹے لوکل ہائیڈل سے ہم بجلی بناتے ہیں، ٹھیک، جو لوکل ہائیڈل سے، تو لیکن وہ 2 گھنٹے 3 گھنٹے 4 گھنٹے چلتا ہے۔ اس کے بعد میں یہ کہہ رہا تھا کہ وہ پروجیکٹ ہم نے بنایا، اس کی اپروول کی اور سارا کچھ کیا، اور اس کو ٹینڈر کے مراحل میں جانا تھا، تو موجودہ حکومت جب آئے انہوں نے کہا ہمارے پاس فنڈز نہیں ہیں یا کوئی بہانہ، ریفیوز کر دیں، ریفیوز۔ ہم نے سڑکوں کا رکھا، آخری 20 کلومیٹر رہتا تھا، باقی تو ساری نواز شریف صاحب نے جو مجھے حکم دیا تھا، میں نے نیلم میں ساری سڑک جو ہے وہ ٹینڈر بھی کرا دیا، کام بھی جاری ہے کارپیٹنگ کا۔ 20 کلومیٹر ہم نے آخری بجٹ میں رکھا، موجودہ حکومت آئی، اس نے اس کو کاٹ دی 9 کلومیٹر۔ میں آپ کے حلقے کے اندر گیا، ایک پل کے اوپر چڑھا تو مجھے ایک تو چکر آئے، اور نیچے سے دریائے گنگا اس کو کہتے ہیں، پرانا نام نہیں اس کو نیلم کہتے ہیں، آپ انڈین آکوپائڈ کشمیر میں اس کا نام کشن گنگا ہے، ہاں، ہم نے آزادی کے دریا بعد نیلم رکھا ہے۔ وہ اتنے پھٹے پرانے برج ہیں کہ دیکھ کے بندہ گھبرا جاتا ہے، اور لوگ اس سے چل کے سودا سلف اور پانی لے کے جاتے ہیں۔ یہی تو لوگوں نے مجھے ووٹ کیوں دیا تھا، اسی لیے دیا نا۔ لیکن بھابھی نے شکوہ کیا شاہ صاحب نے کام نہیں کیا، میں نے ان کا انٹرویو کیا تھا۔ اچھا وہ آپ نے کیا ہوگا، میں نے 11 پل جو نالے کے اوپر یہ دریا کے اوپر تھے، 11 میں سے میں نے 6 پل بنوا دیے۔ اچھا، ہاں تو یہ اب آپ کہیں گے کہ 70 سال کی، ایک علاقہ میرے ادھر ایسا بھی تھا جو 70 سال میں پل ہی نہیں تھا، میں نے اس کو نیا پل دیا، اور انہوں نے کہا کہ اب ہم آزادی میں آئے ہیں، اس لیے کہ ہم ورنہ وہ ہمارے وہاں ایک ڈولی ہوتی ہے جو رس میں نے تار کے اوپر سے ڈولی چلتی ہے، وہ ڈولی کے ذریعے ہم آتے تھے جاتے تھے، حادثہ بھی ہوتا تھا ہر سال 2 سال کے بعد۔ تو آپ تو ہم نے ڈیولپمنٹ کو جو ہے بہت اوپر سطح پہ لے گئے۔ جہاں پہ ڈیولپمنٹ کو اوپرلی سطح پہ لے کے گئے، میں آپ جیسے باشعور بندے سے ایک سوال پوچھنا چاہ رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو عزت دیتا ہے، منصب پہ بٹھاتا ہے، پھر آپ حکومت میں آتے ہیں، حکومت کے بعد آپ کو ٹی اے ڈی اے بھی ملتا ہے، اتنی سہولیات ملنے کے باوجود تو سیاست دانوں کو اچھا کام اور عوام کی خدمت کر کے جنت کی طرف جانا چاہیے، بجائے اس کے کہ وہ کرپشن پھر بھی کریں۔ دیکھیں نا، اگر ہم کرپشن کر رہے ہوتے اس مشکل الیکشن میں تو میں تو نہ جیتتا، اگر میں نے خدمت نہ کی ہوتی لوگ مجھے ووٹ دیتے۔ جب پی ٹی آئی کا پیسہ بھی چل رہا ہو، پی ٹی آئی کی ہوا بھی چل رہی ہو، پی ٹی آئی کا ہیلی کاپٹر بھی پھر رہا ہو، تو میرے حلقے کے لوگوں نے مجھے ووٹ دیا، کیوں دیا؟ اسی لیے دیا نا کہ کچھ کیا آپ نے۔ کچھ کیا۔ لٹریسی ریٹ کیا آپ کے حلقے میں؟ میرے حلقے میں کوئی 70% سے زیادہ ہے باشعور اور پڑھے لکھے لوگ، پڑھے لکھے لوگ۔ مسلم لیگ نون کے اندر سے صرف 7 لوگوں کو فائدہ ہوگا اگر عدم اعتماد ہوئی، تو آپ کے سینئر نائب صدر اور بے شمار لوگوں کو کوئی فائدہ نہیں۔ جماعت کو فائدہ ہوگا تو سب کو فائدہ ہوگا۔ اور آپ سمجھتے ہیں کہ پہلے ایک وزیر اعظم بدلا، اب دوسرا بدلے گا، اور تحریک آزادی کا یہ بیس کیمپ ہم نے بنایا تھا، ہم نے اس کو اقتدار کا اکھاڑا بنا دیا؟ یہ دیکھیں نا، ہماری حکومت 5 سال رہی، پیپلز پارٹی کی 5 سال رہی، ان کو کیا بیماری لگ گئی تھی؟ انہوں نے تو ود ان دا پارٹی تبدیلی کی نا، ود ان دی پارٹی کی نا، نیلے پہ دہلا آگے، اب کیا ہو سکتا ہے؟ تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ سروائیو کر سکیں گے، نہ عوام ان کو ساتھ ہے، نہ جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ 14 ممبران آ رہے ہیں، واپس جا کے پتہ چلے گا کہ 14 ہیں 16 ہیں یا ایک بھی نہیں ہے۔ کوئی ان کو خرید کے لائے گا یا خود آئیں گے؟ خرید کے لانے کی ضرورت ہی نہیں ہے نا، جو حالات ہیں، اگر کسی نے الیکشن میں جانا ہے اور لوگوں کا سامنا کرنا ہے تو اس حکومت سے تو سامنا نہیں ہوگا۔ جب آپ سیکریٹریٹ میں جائیں، آج سیکریٹریٹ خالی ہوتا ہے، جہاں سیکریٹریٹ خالی ہوتا ہے وہاں پہ بات درست ہے کہ 4200 فائلیں ہیں جن پہ دستخط ہونے۔ یہ تو پرائم منسٹر سیکریٹریٹ ہی بتا سکتا ہے، لیکن بہرحال فائلیں رکی رہتی ہیں، کوئی فیصلہ نہیں ہوتا۔ ایک میٹنگ جو ہے، جو آدھے گھنٹے کی میٹنگ ہونی چاہیے، وہ 6 گھنٹے پہ محیط ہو جاتی ہے، اور وہ اس کے جو فیصلے کے بغیر نکل آتے ہیں۔ پوچھنا چاہوں گا، 15ویں آئینی ترمیم ہونی چاہیے؟ نہیں ہونی چاہیے۔ کیوں نہیں ہونی چاہیے؟ وہ اب اس میں کنفیوژن ہے۔ 15ویں آئینی ترمیم ہم نے بلدیاتی ایکٹ کو تبدیل کر کے دوبارہ بحال کرنا چاہتے تھے، 15ویں آئینی ترمیم، تنویر الیاس بھاگ گئے انہوں نے۔ اب 15ویں آئینی ترمیم کیا ہے، اس کی وضاحت ہونی چاہیے کہ وہ کیا ہے۔ اپنے حقوق واپس لینا جو 1947 کے بعد 1970 میں ملے تھے، 74 کے بعد وزیر اعظم جیل میں پلندری چلے گئے تھے قیوم صاحب، اور پھر واپس چلے گئے تھے۔ آج 44 سالوں کے بعد 13ویں آئینی ترمیم کے بعد فاروق حیدر، میاں نواز شریف اور آپ لوگوں نے واپس دلوائے تھے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں نا، جو ہم نے اختیارات لیے، وہ اختیارات لینے میں
اگر میاں محمد نواز شریف صاحب ہدایت نہ کرتے، پہرا نہ دیتے، شاہد خاقان عباسی صاحب ہمارا ساتھ نہ دیتے، نہ ہوتی، نہیں ہوتی، ہم نے لے لی۔ اب اگر اس ترمیم میں ہمیں کوئی اور اختیارات کسی نے دینا ہے اور ہم نے کچھ لینا ہے، ہم حاضر ہیں اس کے لیے، لیکن آئینی ترمیم اگر اس میں کمی کی کسی کی خواہش ہے تو کمی کی خواہش ہم تو نہیں پوری کر سکتے، ہم تو اس کی مخالفت کریں گے ڈنکے کی چوٹ پہ۔ لیکن ایک بات میں آپ کو بتا دوں، آئینی ترمیم ہوگی کیسے؟ اس کا پروسیجر موجود ہے نا۔ آئینی ترمیم کے لیے کیبنٹ نے اس کو اپروو کرنا ہے۔ کیبنٹ مسلم لیگ کی نہیں ہے، پی ٹی آئی کی، پی ٹی آئی۔ اگر وہ پی ٹی آئی والے کیبنٹ سے اس کو اپروو کرتے ہیں پھر آ جائے گا وہ اسمبلی میں، اسمبلی کے بعد پیش ہونے کے بعد وہ جائے گی اپنا اسٹینڈنگ کمیٹی کے پاس، اسٹینڈنگ کمیٹی اس کے اوپر رپورٹ پیش کرے گی، پھر آئینی ترمیم کے لیے 36 ممبر چاہیے۔ یہ اسٹینڈنگ کمیٹی تو کشمیر کونسل والوں کی، وہ پاکستان کی جو ہے وہ ہے؟ نہیں، جو ہماری اسمبلی کی، اچھا اسمبلی کی، لا اینڈ پارلیمنٹری افیئرس۔ آپ کا کوئی لینا دینا نہیں 15ویں ترمیم کے ساتھ؟ ہمارا کیا لینا دینا ہے جی؟ ہم پھر فاروق حیدر صاحب کو مسئلہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہونی چاہیے، ہم بھی کہتے ہیں نہیں ہونی چاہیے، مسئلہ کیا ہے؟ 15ویں ترمیم نہیں ہونی چاہیے۔ ہم تو یہی کہتے ہیں نا کہ ہم اپنے اختیارات نہیں دیں گے واپس۔ ٹھیک ہو گیا، تو پھر ممبران کشمیر کونسل جو ہیں یہ بوجھ ہیں آپ کے اوپر؟ ممبران کشمیر کونسل جو ہیں وہ ہمارے آئین کے تحت پاکستان کے ساتھ ایک رابطے کا ذریعہ ہے۔ اگر یہ کٹ گئے تو رابطہ ختم؟ نہیں، رابطہ ختم نہیں ہوگا، اس کا میکینزم اور بھی ہوتا ہے، لیکن ہم اس رابطے کو جو 1974 کے آئین میں موجود ہے اس رابطے کو بحال رکھنا چاہتے ہیں کہ وہی میکینزم ہے، اس کو ہم قائم دائم رکھیں، لیکن ہم ابھی فنڈز کی کلیکشن کونسل کو نہیں دینا چاہتے۔ یہ آپ بھی اتفاق کرتے ہیں؟ سب اتفاق کرتے ہیں۔ اکاؤنٹس ٹیکس کی کلیکشن ہمارے پاس ہونی چاہیے، ہمیں لیکن فائدہ ہوا نا، آزاد کشمیر گورنمنٹ کو 1.5 سے 2 ارب روپیہ سالانہ ہمیں اضافی آمدن ہوئی، جو کونسل کی وجہ سے ہمیں آمدن سے غائب ہو جاتی۔ اور جو ان کے 350 ملازمین ہیں ان کی بھی آپ کو فکر نہیں ہے؟ وہ ان کے 350 ملازمین میں سے ہم نے تجویز کی تھی، وہ دیکھیں نا اصل چکر ہے وہ 350 ملازمین، وہ کرتے بھی کچھ نہیں ہیں۔ وہ جو بیوروکریسی ہے وہاں پہ، وہ مختلف وزارتوں سے، حکومت پاکستان سے آئے ہوئے ہیں، ہم نے کہا ان کو واپس بھیجیں، وہ اپنے محکمے میں واپس چلے جائیں۔ جو اس کے بعد بچتے ہیں ان کو ہم آزاد کشمیر میں مختلف محکموں میں ہم ان کو واپس بھیجتے ہیں۔ یہ بھی آپ نے آفر؟ ہاں، ہم نے کہا کہ ان کو بھیجتے ہیں، لیکن وہ کام نہیں کرنا چاہتے۔ ٹھیک، 20% جو پیسہ کشمیر کونسل جمع کرتی تھی اس کا حصہ کیوں مانگ رہے اور وہ کہاں لگاتے ہیں؟ نہیں، پہلے جہاں لگاتے تھے جو وہ کرتے تھے، اب اس بحث میں ہم نے چونکہ وہ اس کو کٹ کر دیا ہے، ختم۔ وہ 15ویں ترمیم ہو تو واپس نہیں آ سکے۔ خطے کی عوام کا بجٹ کٹ گیا اور وفاقی حکومت نہیں دے رہی، آپ لوگ کیوں نہیں بولتے اپوزیشن میں؟ ہم نے تو کہا کہ جی بھائی پہلے مدعی سست گواہ چست نہیں ہو سکتا۔ اگر ایسی کوئی بات ہے تو تنویر الیاس صاحب کو چاہیے کہ پاکستان مسلم لیگ کے ہم ہیں، مجھ سے، فاروق حیدر صاحب سے، پیپلز پارٹی کے چودھری یاسین سے، لطیف اکبر صاحب سے، ان کا چاہیے تھا حکومت کا رابطہ کرتے کہ جی، لیکن ہمارے علم میں جو بات ہے وہ یہ ہے کہ ان کا کوئی فنڈ، یہ بجٹ سے پہلے کہتے رہے، شور ڈالتے رہے، جب بجٹ بک پیش کیا تو ہم نے ان کو دکھایا کہ بھائی جناب آپ تو لوگوں کو گمراہ کر رہے تھے، آپ جھوٹ بول رہے تھے، آپ نے تو پورا بجٹ لیا ہوا ہے، پورا بجٹ آپ نے اخراجات کیے ہیں، تو آپ کیسے ہمیں کہتے ہیں کہ جی بجٹ میں؟ ابھی بھی اگر ان کو کوئی پرابلم ہے ریاست کے معاملے میں، آزاد کشمیر کے معاملے میں سیاست نہیں ہونی چاہیے نا، فنڈز تو پھر لوگوں کے لیے، اس میں اجتماعی فائدہ ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا نا کہ میں ایم ایل اے ہوں تو مجھے کہیں کہ آپ کو لوکل گورنمنٹ سے ملے گا 1 کروڑ روپیہ، جو میرے مقابلے میں ہار گیا اس کو کہیں گے اس کو دیں گے 2 کروڑ روپیہ، دوسرے کو دیں گے 5 کروڑ روپے۔ یہ تو نہیں چل سکتا، یہ نہیں چل سکتا۔ عدم اعتماد فرض کریں ہو گئی، صدر صاحب کا کیا ہوگا؟ وہ تو اس وقت دیکھیں گے صدر صاحب کا کیا کرنا ہے، پھر کیا پتا عدم اعتماد میں صدر صاحب کس طرف کھڑے ہوں گے، یہ بھی تو نہیں پتا ابھی۔ صدر صاحب اور انوار الحق کی آپس میں بنتی نہیں، آپ کو دونوں میں سے ایک کو چننا ہوگا نا؟ کوئی ضروری نہیں ہو سکتا دونوں پھر اکٹھے ہو جائیں، پہلے بھی ایک پارٹی میں رہے ہیں نا، ابھی بھی ایک پارٹی میں، یعنی کہ دشمن کا دشمن دوست ہو سکتا ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ دونوں ایک ہی پارٹی میں نا، پی ٹی آئی میں، تو یہ ان کو پہلے سوچنا چاہیے تھا نا۔ عوام کی طرف سے ایک سوال ہے جو آپ سے پوچھنا مناسب ہے، اور میرے علاقے کے لوگوں کا ہے، چڑھوئی سے۔ وہ کہتے ہیں کہ فاروق حیدر صاحب جب مسلم لیگ نون کے صدر تھے یا وزیر اعظم تھے، وہاں پہ وہ پیپلز پارٹی کے نمائندے کی سپورٹ کرتے تھے کمپیئر ٹو اپنی جماعت کے کینڈیڈیٹ کے۔ آج آپ صدر ہیں، کہ آپ بھی ان کے ساتھ وہی سلوک کریں گے؟ میرے پاس تو اختیار کوئی نہیں ہے کہ میں کسی کو کیا سپورٹ کروں،
تو سیاسی طور پر تو میں اپنی جماعت کے کارکنوں کے ساتھ کھڑا ہوں، اور جو جماعت کے لوگ، جو جماعت کا امیدوار اسمبلی جو بھی لڑا، میں الیکشن لڑا، اس میں کافی ووٹ لیے، 17,000 کے قریب ووٹ لیے، تو ہم چاہیں گے کہ اور مضبوط ہو، اسٹرینتھن ہو، تاکہ اگلی دفعہ ہم وہ سیٹ جیت سکیں۔ جماعت کے اب صدر ہیں، اب بننا آپ کو وزیر اعظم چاہیے، لیکن عدم اعتماد ہوگی تو اسپیکر والی نشست پہ پھر بیٹھ میں کسی چیز کا امیدوار نہیں ہوں، صدر کے لیے بھی نہیں؟ نہیں، میں کسی چیز کا امیدوار نہیں ہوں، اس اسمبلی میں نہیں۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ، تھینک یو۔ آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دھندا ابرار قریشی کے ساتھ۔